بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ آج 24 شعبان 1443 ہجری ہے، 27 مارچ 2022 بروز اتوار سنڈے۔ دوستو، رمضان شروع ہونے کے لیے بمشکل ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور سب لوگوں سے گزارش کی جا چکی ہے کہ 29 کی رات میں ضرور چاند کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ 30 تاریخ نہ آئے بلکہ پہلی رمضان آ جائے انشاءاللہ، کیونکہ ہر کوئی رمضان کا خواہش مند ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی رمضان میں حرم شریف جائے، روزہ رہے، مکہ میں جا کے عمرہ کرے، مدینہ میں جائے، روضہ رسول کے پاس سلام کرنے کی نیت سے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو ایسے بہت سارے لوگ اپنی اپنی پلاننگ کر کے ہے۔ ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ جو سعودی عرب میں ہیں ان کے لیے تو تھوڑا آسان ہے، لیکن جو دوسرے ملکوں میں ہیں ان کو پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا۔ فلائٹ کے پیسے بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے اب کیونکہ سب کے لیے اوپن ہو گیا ہے تو شاید کرایہ اب کم ہو جائے گا۔ پہلے کی بنسبت دیکھا یہ بھی جا رہا ہے کہ کرایہ کم ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے پچھلے سال میں تو یہ کرایہ زیادہ ہی ہے۔ بہرحال دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے مشکل سے ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور آپ بھی 29 تاریخ کے دن چاند کو ضرور دیکھیے، دیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی چاند دکھا یا نہیں دکھا۔ اور ایسے موقع بہت کم آتے ہیں اور سب لوگ اس دن انتظار کریں گے، دعائیں بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کا بھی مکہ مدینہ آنا جانا لگ جائے، ہمارا بھی انشاءاللہ لگ جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے ساتھ قبول کر لے، آمین۔ دوستو، سوشل میڈیا پہ ایک نیوز گردش میں ہے کہ بھائی اب 6 سال کے بعد جتنے بھی لوگ خارجی ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، لیکن میں نے اردو نیوز اور دوسرے مصدقہ اطلاعات میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ بھائی یہ تجویز زیر غور ہے، ابھی حتم الامکان ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی یعنی ہو جائے گا 6 سال کے بعد، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن زیر غور ہے، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو سکے۔ لیکن دوستو، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی 6 سال کے بعد کیا ہوگا۔ ارے بھائی 6 سال کے بعد کیا ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم، پل بھر کی گارنٹی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس میں اپنے آپ کو دکھ دائق میں پہنچا دے۔ ہم خوشی سے گزارے، اچھے اس سے گزارے، جو پل آ رہے ہیں اس کو اچھے اس میں ہم سیلیبریٹ کریں۔ ہم کیوں خواہ خواہ کے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ایک تکلیف کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ایسا مت سوچے میرے بھائی۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اچھے کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے ملکوں میں جانے کا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے 6 سال کے بعد یا 1 دن کے بعد یا جو بھی جیسا بھی ہو، تو آپ پریشان مت ہوتے، اللہ وہاں پہ آپ کے لیے اچھے انتظامات کر دے گا، کیونکہ جب انسان کی موت نہیں آتی تب تک انسان کی زندگی ہے اور تب تک اللہ ہی کے ذمہ ہے آپ کو کھانا پانی، راشن پانی دینا، اس کے ذمہ ہے۔ وہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو غذا دے رہا اور کیڑے کے اندر اس کا جو بچہ ہے اس کو بھی غذا دے رہا، اس کے اندر جو جراثیم ہے اس کو بھی غذا دے رہا اور جراثیم کے اندر جو بچہ ہے جراثیم کا اس کو بھی غذا دے رہا۔ اب میں کیا بتاؤں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، سائنس دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے کئی چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ اور لوگوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا بچپن میں، ایسے کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کو ہر وقت نعمت دیتے رہتا ہے۔ میں بھی کئی وقت دیکھتا ہوں کہ بھائی بڑے بوڑھے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے بھائی دنیا کے اندر، وہ تو بیچارے کسی کے اوپر ڈپینڈ ہے، لیکن میں دیکھا جو روزی لوگوں کو مل رہی ہے وہ چرند پرند اور یہ بوڑھے ماں باپ کی طرف سے روزی مل رہی ہے، کیونکہ انسان اور ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے ہم کو روزی ملے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے تو یہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ان کا سایہ ہے، ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ مل جائے، لیکن ہم اوپر والا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اس کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہے، اسے معافی مانگتے رہے۔ گناہ ہوتے رہیں گا، معافی مانگتے رہیے، گناہ ہوتے رہے گا، معافی مانگتے رہیے، آپ کا کام ہے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اور اسی میں اگر عمر نکل بھی جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے اچھے انتظامات کر دیں گا۔ جب دنیا سے ہی آپ کا جانے کا بھی ٹائم آئے گا تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی مرنے کے بعد کہ بھائی میں ایک خدا سے آخری وقت تک معافی چاہتے رہا،
بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں دوستوں، ایک دوسرے کا جو ہے حق مار رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے مرتے وقت توبہ استغفار کر رہے ہیں، اس کو دے دو اس کو دے دو۔ ہم کرونا کال میں دیکھے ہیں، کئی نیوزاں سنے ہیں ڈاکٹروں سے، نرسوں سے کہ بھائی مرتے وقت لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے فلاں کو فون کر دو، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں بھائی ہے، فلاں بہن ہے، پڑوسی ہے، میں نے اس کا حق مارا، میں اس کو دے دیتا ہوں، میں اس کو بول دیتا ہوں۔ اب ڈاکٹر نرس وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ایسے کئی لوگ ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ایمرجنسی میں کر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو جو ہے وارڈ ملا، کئی لوگوں کو پلنگ ملا، کئی لوگوں کو نیچے ڈال کے علاج کر رہے ہیں۔ ویسی حالات میں جب لوگ پکار رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، تو ڈاکٹراں ان کو بچائیں گے یا ڈاکٹراں جو ہے ان کی بات سنیں گے؟ تو ڈاکٹروں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے لوگوں کو بچائے۔ تو بس ڈاکٹروں نے جو سنا وہ ہمارے کو بتا دیا، وہ ایک عبرت تھی، وہ بیچارے اسی میں گزر گئے، ان کی کوئی پکار نہیں سکا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا، نہ ہی وہ کسی سے بات کر سکے۔ آخری وقت چلا، آخری وقت میں کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اسی لیے ہم کو اچھی زندگی میں، اچھی حالات میں لوگوں کو دینا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر حق مان لیے ہیں تو توبہ استغفار کرے، معافی چاہے، بات ختم، اوپر والا بھی خوش ہو جائے گا، آپ کو ایک نہیں 10 گنا مل جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ایک دوست میرے کو جو ہے ایک تقریباً کچھ سال کے بعد میرے کو کچھ پیسے واپس لا کے دیے، میں سوچا بھی نہیں تھا، میں بولا بھائی میں تو معاف کر دیا تھا آپ کو، وہ بولے نہیں بھائی میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی اور میرے کو پیسہ ملا، میں آپ کو لا کے دیا۔ میں دل سے ان کو میں جو ہے دعا دیا، نام نہیں بتا رہا ہوں، الحمدللہ دل سے میں دعا دیا، اللہ ان کو خوش رکھو، اچھا رکھو۔ اور وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہو گئی، جب میرے کو بھی واقعی ایک دم پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو میں بھی سوچا اللہ تعالیٰ کر دیجئے انتظام، تو اللہ تعالیٰ کر دیا۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بھی بندوں کی مدد کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہر مسجد میں امام صاحب مہینہ 2 مہینے کے اندر یہ آیت کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نجات کی شکل نکالیں گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق بن جائیں گا جہاں سے اس کا وہم گمان نہیں ہوتا ہے۔ جو میں سمجھا اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو، آپ کسی اچھے عالم، معتبر عالم سے، مفتی سے پوچھئے، اس میں مزہ آئے گا سننے کے بعد، آپ کو ایک موٹیویشن پکا ہو جائے گا۔ ہر مسجد میں امام صاحب پڑھتے ہیں، 2 دن پہلے ہماری مسجد کے امام صاحب بھی یہ پڑھے ہیں، یہ آیت پڑھے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں یہ سنتے رہتا ہوں، اور کئی لوگوں سے بھی سنتے رہتا ہوں کہ بھائی اس کا ایک عجیب ہی مزہ ہے، الگ ہی مزہ ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو غیب سے آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد۔ تو بہرحال وہ دوست کی طرف سے میرے کو پیسے ملے، اور وہ دوست بھی ایسا ہے کہ بھائی میں تو اس کو بھول بھی گیا، میں بولا بھائی تم کو ضرورت ہوگی، میں معاف کر دیا، تم کیوں لا کے دیے؟ تو وہ بندہ انڈیا میں، حیدرآباد میں، اور اپنے کسی دوست کے ذریعے سے مجھے جو فون کر کے لا کے گھر پہ لا کے میرے کو دیا، میں نہیں بھی لیا، میں اس کو اگنور بھی کرا، تو بھی میرے کو لا کے وہ صاحب دیے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا غیب سے مدد کرتا ہے، ہم کو اللہ سے کنیکٹ ہو جانا چاہیے، اور ہم کو بے شک معاف بھی کر دینا چاہیے، جو لوگ لے لیے ہیں ان کو مہلت دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بولا مہلت دو، اگر آپ مہلت نہیں دے رہے تو آپ کم سے کم معاف کر دو، معاف کرنا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ بہرحال دوستو ایک اچھی بات لگی، میں آپ کے سامنے رکھا، اور اس لیے رکھا کیونکہ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اسکول کی فیس، گھر کا کرایہ، اور بہت سارے مسئلے مسائل میں ہیں، اور یہاں کی ڈیپینڈنٹ فیس وغیرہ۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی ایک اچھا واقعہ ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی واقعہ ہے، اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، یا آڈیو ویڈیو مجھے دیجیے، میں اپنے چینل پہ لگاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی گھر میں چراغ جل جائے، اس کے گھر میں روشنی آ جائے، کیا پتہ، کیونکہ موٹیویشن ایک آکسیجن کی قسم کا ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات دوستو، بی پولین ایک ایسا پدارتھ ہے، ایک ایسا میٹیریل ہے، ایک ایسا سپر فوڈ نیچرل پروڈکٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف شہد کے مکھیوں کو دیتا ہے۔ جیسے ہی شہد کی مکھی نیکٹر کے اوپر آتی ہے، پھولوں کے اوپر آتی ہے کہ بھائی اپنا جو شہد لینا ہے وہ لے، اللہ تعالیٰ فوراً وہ لینے سے پہلے ان کے پیروں کے پاس 2 تھیلیاں ہیں، وہ تھیلیوں میں جو میتھی دانے کے برابر ان کی غذا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ یہ زبردست اللہ کی طرف سے غذا ہے، یہ ان کو دی جاتی ہے، اور وہ الحمدللہ بیمار شہد کی مکھی جب ہوتی ہے تو شہد کے مکھیاں جو مین ہوتے ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیتے، ان کو جو ہے پر توڑ کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح شہد پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، ہزاروں سال کے بعد بھی شہد خراب نہیں ہوتا۔ اور اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ پانی کے اندر جب آپ شہد ڈالیں گے
تو گھلے گا نہیں آسانی سے, سیدھا پانی کے اندر نیچے آ کے بیٹھ جائے گا. اصلی شہد کی نشانی ہے. بہت کچھ ان انفارمیشن کے ساتھ میں آپ کے پاس ویڈیو بنا رہا ہوں پورے ثبوتوں کے ساتھ. اور ایک بی پولین جو ہے ڈی ایکسن کا زبردست ایک پروڈکٹ آیا ہے, آپ بھی ضرور لیجئے میرے پاس سے. ایک ایسا پروڈکٹ جو ہائیجینک طریقے سے بنایا گیا ہے, بالکل اوریجنل اور نیچرل طریقے سے, جو کہ سپر فوڈ جسے کہتے ہیں. اور شہد کی مکھی لیتی ہے تو جب شہد کی مکھی اپنے پٹھے میں آتی ہے تو وہاں پہ کچھ ایسا پروگرام کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک دانہ باہر رہ جاتا ہے, ایک دانہ اندر لے کے چلے آتی ہے. تو شہد کے مکھی کا پورا خاندان اس کو کھاتا ہے. اس کے بارے میں زبردست انفارمیشن میں آپ کے پاس لایا ہوں دوستو. اس کے اندر فل پروٹینز ہے اور آپ کی ہر بیماری کو یہ ختم کرتا ہے. ایک زبردست انفارمیشن میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں بہت جلد بی پولین کے بارے میں. ویسے آپ لوگ بھی اپنی ریسرچ کیجئے, یوٹیوب کے اوپر دیکھیے, بڑے بڑے اسکالرس لوگوں کا جو پروگرام ہے ان کا دیکھیے. اور یہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں نمبر 1 کمپنی ہے ڈی ایکسن, جو سپر فوڈ ہے اور زبردست ایک پروڈکٹ ہے ان کا, پوری دنیا میں فیمس کمپنی ہے. اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہو, وہاں کے لوگوں کا ایڈریس, کانٹیکٹ نمبر آپ کو دوں گا. انشاءاللہ وہ واجبی ریٹ میں آپ کو دیں گے, آپ کے گھر پہ, آپ کے ڈور پہ پہنچا دیں گے. چاہے آپ انڈیا کے ہو, پاکستان کے ہو, سعودی عرب کے ہو, گلف کے ہو, دبئی کے ہو, امریکہ, لندن, جہاں کہیں کے بھی آپ رہتے ہو, جس جزیرے پہ آپ رہتے ہو, آپ کو پہنچا دیا جائے گا. آپ جسٹ میرے کو کانٹیکٹ کیجئے. بہترین پروڈکٹ ہے, آپ لیجئے اور لے کے دعا دیں گے آپ. یہ دعویٰ ہے میرا انشاءاللہ. دوستو پہلے ایک الوہات کمپنی بول کے تھی پانی کی, اب وہ کمپنی کو الریان والے ٹیک کیئر کر لی ہے اور زبردست طریقے سے وہ سپلائی کر رہے ہیں. اب اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, نمبر بھی آ رہا ہے. ان لوگوں سے میں پانی تقریباً 16-17 سال سے لے رہا ہوں. جب بھی جدھر بھی میں جاتا ہوں ان سے ہی میں پانی لیتا ہوں. یہ پورے سعودی عرب کے اندر پانی دیتے ہیں, زبردست طریقے سے, ہائیجینک طریقے سے, صاف ستھرا, نیٹ کلین پانی. 100 ریال کا جو ہے بک دیتے ہیں اور اس کے اندر 25 کوپن ہوتے ہیں. یہ بھائی صاحب سے آپ لے سکتے ہیں. آپ تازہ گلف کا ریفرنس دیں, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اسپیشل پرائس مل جائے, لیکن 100 ریال ان کا جو ہے چارج ہے. آپ 100 ریال میں ہی لیجئے, 25 کوپن ہے اس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی, ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے. قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے. اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے. تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا, تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے. لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن باصواتکم, ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو. وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا, اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها. قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو. محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں. تو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے. پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا. آمین.